سب سے پہلے علماء صحابہ کرام، علماء سارے علماء میں، ساری جماعت میں، ساری امت میں سب سے بڑے عالم، اتقا، اجود، اعلی، افضل، اجلا، اکرم، اتقا کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ سارے نبیوں کے بعد، حضرت خاتم الانبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ہے۔ ابھی ہمارے صدر حضرت مولانا سید اشہد رشیدی بتا رہے ہیں صحابہ کرام کا حال یہ، وہ سارے صحابہ خیر لے کے آئے اور عالم ہیں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سارے علماء یہ خیر کے داعی۔ ہمارے اکابر نے جو جمعیت علماء قائم کی ہے وہ صرف اس لیے کہ عالم نائب نبی جو کچھ کہے گا، جو کرے گا وہ خیر ہوگا، لہذا مسلمانوں کو علماء کے تابع کیا۔ آپ کے سمجھ میں اتنی باتیں آ گئی کہ جو کرے گا عالم وہ نبی کا کام کرے گا۔ جمعیت علماء 1% بھی سیاسی جماعت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہے وہ خواب غفلت میں رکھتا۔ جمعیت ہرگز سیاسی جماعت نہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء، اگر دارالعلوم دل ہے تو جمعیت اس کی زبان، اگر دارالعلوم آنکھ ہے تو اس کی روشنی جمعیت علماء ہے۔ سارے جہان میں جہاں جہاں علماء ہے وہاں وہاں جمعیت کا پیغام ہے، اور علماء کا پیغام خیر ہے، خیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایسا مذہب ہے، کوئی ایسا دین کہ دیکھو ایک یہودی اور ایک منافق، یہ دونوں کھڑے ہوئے حضرت عمر کے پاس فیصلہ لینے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ منافق کو بغیر دیا کہ تو جھوٹا ہے، حق پر نہیں ہے۔ ہو گیا فیصلہ۔ وہ منافق تو دو منہا ہوتے ہی ہے منافق، وہ کہنے لگا حضرت عمر کا فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ حضرت نے منافق کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، پھر پلٹ کر دوبارہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور کا فیصلہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ فاروق اعظم اندر گئے، تلوار لے کر کے آئے، منافق کی گردن مار دی، گردن اڑا دی۔ کیوں؟ جو حضور کی بات نہ مانے، حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو، اس کا فیصلہ اس طرح کیا جاتا ہے جیسے میں نے۔ فاروق اعظم کو یہ احساس ہوا کہ میں نے ایک بظاہر زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اسے مار دیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تسلی نازل کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ یہ فیصلہ اپنے حق میں ہو یا پرائے کے حق میں، مسلمان خیر کا نشان ہے۔ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو اور تمہارا دشمن حق پر ہے تو اس وقت میں دشمنی نکال دو، اس کے مطابق فیصلہ کرو جو وہ چاہتا ہے۔ اگر وہ حق پر ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ آج کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم جواب نہیں دے رہے۔ حضرت مولانا اشرف صاحب نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ سب مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے، مدرسے جو ہے، یہ بات اب پرانی ہو گئی، کوئی نئی بات لاؤ۔ یہ تو ویسے ہی بات ہے، سورج نکلا میں اتنی جلاتی دھوپ کو بھی انکار کیا جائے گا۔ اب یہ کھسیانی بلی کھمبا لوچے،
کہ سب مسلمان دہشت گرد ہے. آپ کو کوئی اور بات یاد ہی نہیں؟ ارے دنیا چاند پہ جا رہی ہے، آپ ابھی تک کسی میں پڑے ہوئے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں. یہ چھپی ہوئی ایک چنگاری ہے عداوت کی جو تمہارے منہ سے عداوت نکل رہی. تمہیں نہیں معلوم کہ مسلمان خیر کا نشان ہے، مسلمان شر کو دور کرنے والا. آج مسلمان کو اس الزام سے ملزم گردانا جائے کہ مسلمان خیر کے سے الگ ہٹ کر قتل کر رہا ہے، غارت گری کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. قتل غارت گری کرنے والے اب تو اگر کوئی آدمی پتہ نشان پوچھے اور پن کوڈ پوچھے تو یہ بھی بتا دیا جائے گا. فون نمبر اگر آپ معلوم کریں تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا. اب وہ سب مسائل ختم ہو گئے. اب ساری دنیا نے روز روشن کی طرح دیکھ لیا کہ دہشت گردی کرنے والا کون. مسلمان تو اللہ اللہ کرنے والا. مسلمان نہ ماننے والا. پوچھیے حضرات علماء اکرام، خاص طور پر حضرت مولانا علامہ فضل الدین صاحب، جو اگرچہ میرے استاد نہیں لیکن میں جب پڑھتا تھا اس زمانے میں بھی حضرت پڑھاتے تھے. اور ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الدین صاحب نے جو صدر المدرسین تھے دارالعلوم دیوبند کے، فرمایا تھا مولانا فضل الدین صاحب فائق الاستعداد مدرس. حضرت کی داڑھی اس وقت کاری تھی. آپ ان سے پوچھئے کہ مسلمان کے کیا معنی، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے لغوی معنی ہے گردن ڈال دینے والا. گردن ڈال دینے والا. کیا گردن ڈال دینے والا کسی کا گھر اجاڑے گا؟ جو گردن ڈالتا 5 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا کہ زمین پر گردن ڈالو. مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا ہے. جو لوگ اس طرح کا تصور رکھتے ہیں وہ اپنا سڑا مسولہ کر رہے ہیں. ان کو تمیز نہیں، وہ نہیں جانتے کہ بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے. جب آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو چاہے لال ہو یا پیلا ان کو تو اندھیرا اندھیرا نظر آتا. اور ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک مثال مشہور ہے کہ برسات کے اندھے کو ہمیشہ ہریالی نظر آتی ہے. برسات میں جو اندھا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ہریالی نظر آتی. آج آپ جائیے یہاں دیوبند میں نہیں، یہیں سہارنپور میں حضرت مولانا طلحہ صاحب کے پاس جائیے، بداعلوم حضرت مولانا سلمان صاحب کے پاس جائیے، حضرت مولانا یونس صاحب کے پاس جائیے، جو اکابر جو بڑے یہاں کام کر رہے ہیں دین کا، ان کے پاس جائیے اور ان سے کہیے تمہارا مدرسہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. یہ ہو رہا ہے. یہ اللہ اللہ کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث موجود ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. آج ہم کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت دنیا برقرار ہے، دنیا سلامت ہے. کس کے سر سے؟ ان علماء کے سر سے، ان عوام کے صدقے میں، ان داڑھی والے اور ٹوپی والوں کے صدقے میں. آج اللہ اللہ ختم کر دو سب ڈوب جائے گا. بڑے بڑے اسٹیشن نظر نہیں آئیں گے، بڑے بڑے پارلیمنٹ نظر نہیں آئیں گے، فلک وہ عبادتیں زمین پر آ جائیں گی. اللہ کا نام خیر کا نشان. آج مسلمانوں کے ذریعے سے میں نے دیوبند کی کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر اللہ کا نام مٹ گیا تو سن لو، اگر اللہ کا نام ختم ہو گیا، مسلمان ختم ہو گئے تو لال قلعے کی لالی بھی سلامت نہ رہے گی اور وائٹ ہاؤس کی سفیدی بھی برقرار نہیں رہے گی. میں یہ کر رہا تھا ایک موقع پر صحابہ اکرام 313 314 کی تعداد چپ رہیے، تھوڑا سمجھ لیجیے. آپ کی تکلیف بات تک ہوتی رہے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام 313 یا 314 کی تعداد اور ادھر 1000 سے زیادہ دشمنان دین یعنی خیر والے 313 یا 314 اور شر والے 1000 سے بھی زیادہ. ادھر اسلحہ ہے، ادھر کوئی